बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल नवीद बिलावल ऑफिशियल। नाज़रीन, तीन किस्म के टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। सीएम आफरीदी का मामला है जो उन्होंने बयानात दिए हैं, क्या वो खुशाइंद हैं या मामला तसादुम की तरफ जा रहा है। शहीद अरशद शरीफ की वालदा का जनाजा, उनकी तदफीन हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काबिल ज़िक्र रहनुमाओं ने वहाँ पे कोई शिरकत नहीं की। इसके ऊपर बात होगी। और मुरीद के सानिया जो था, अब उसके हवाले से आहिस्ता आहिस्ता मीडिया हकायक से पर्दा उठाना शुरू हो गया है। और मुरीद के में क्या हुआ, 3 घंटे तक क्या होता रहा, इन तमाम तर टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, गुज़श्ता रात अरशद शरीफ शहीद की वालदा जो हैं उनकी तदफीन हो गई है। उनके जनाजे में शिरकत करने का मौका मिला इस्लामाबाद में, और वो अपने बेटे के इंसाफ की दुहाई देते देते इस दुनिया से चली गई हैं। और वो अपने अरशद शरीफ के जो सहाफ़ी दोस्त थे उनके साथ आखिरी गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा था कि मैं बहुत जल्द अपने बेटे के साथ जन्नत में जाके मुलाकात करूंगी, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, और मैं अपना मुकदमा उस अदालत में जाकर पेश करूंगी कि जिस अदालत में हमेशा इंसाफ होता है। वो अपने अरशद शरीफ के जो दोस्त थे उनके साथ हमेशा इल्तिमास करती थी कि मेरे बेटे का जो मामला है उसको कभी दबाना नहीं, उसके ऊपर आवाज़ उठाते रहना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग भी इसके ऊपर आवाज़ उठाते रहे। और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि सीएम आफरीदी साहब आज से कुछ 3-4 दिन पहले अरशद शरीफ की वालदा के साथ भी मिले थे, और हमारी बहन जवेरिया भाभी जो हैं, अरशद शरीफ की जो अहलिया हैं, उनके साथ भी सीएम आफरीदी ने मुलाकात की थी। हमारे एक दोस्त एंकर हरमीत सिंह भी उनके साथ थे, एक वफ्द गया था। लेकिन बहुत अफसोसनाक है, और मुझे इसके ऊपर बात करने दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी काबिल जिक्र रहनुमा कल हमने अरशद शरीफ की वालदा के जनाजे में नहीं देखा। अरशद शरीफ इस पूरी कौम का बेटा था। अरशद शरीफ पाकिस्तानी मुआशरे के ज़मीर की आवाज़ था। अरशद शरीफ ने इस नेशन के लिए, इस मुआशरे के लिए वो किया, मज़ामत का वो रास्ता इख्तियार किया जो कि बहुत बहादुर लोग वो रास्ता इख्तियार करते हैं। अरशद शरीफ की फैमिली ये डिज़र्व करती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम कैटेगरी ए की जो क़यादत है उनको इस दुख की घड़ी में अरशद शरीफ की फैमिली के साथ जाके खड़े होना चाहिए था, और उनका ये दुख बांटना चाहिए था। लेकिन मैंने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मामलात में बहुत ज़्यादा ये इग्नोर करते हैं, और इनका कोई बंदा काबिल ज़िक्र कम अज़ कम मैंने वहाँ पे नहीं देखा। और इस चीज़ की शदीद अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं कि अरशद शरीफ की वालदा ये दुहाई देते चली गई, और आज से 3 साल कबल अरशद शरीफ की शहादत का वाक़या हुआ था, और ये सेहतमंद होने के बावजूद सिर्फ 3 साल भी अपने बेटे की जुदाई और गम में ये नहीं गुजार सकी। और ये दुहाई देते देते, और जब इनको पता चला कि उनके नामजद करदा जो कातिल हैं उनको FIR में आज तक नामजद नहीं किया गया, तो उसके बाद ये सिर्फ दुआओं के ऊपर इन्हिसार करती थी और ये चली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को चाहिए था कि अरशद शरीफ के मामले के ऊपर जब कोई इन्होंने एहतजाज करना होता है तो ज़रूर बात करते हैं, तो उनके जनाजे में भी उनको शिरकत करनी चाहिए थी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के ASP अदील अकबर, उनका मामला है। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह सामने आया है कि डेंगू रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ऑफिसर ऑन ड्यूटी था। डेंगू जिन लोगों को हुआ वो बहुत बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि डेंगू में आपके साथ हालात क्या होते हैं। आपके प्लेटलेट्स जब गिरते हैं तो ऐसे लगता है आपकी दुनिया डूब रही है, और ऐसी सूरत हाल में एक शख्स ड्यूटी कर रहा था, प्रमोशन उसका नहीं हो रहा था, अपने किसी सीनियर ऑफिसर के साथ उसका झगड़ा था। और जो लोग नाज़रीन आप में से जॉब करते हैं ना, उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि एक शटुल्लू किस्म का एक सीनियर होता है आपका, खासतौर पे प्राइवेट ऑफिसेज में मैंने ये देखा है कि ये चीज़ चलती है। उसका आपके साथ किसी बात के ऊपर हल्की सी अनबन हो जाती है, और वो उसके बाद आपको टफ टाइम देता है। उसके बाद वो खुद नालायक तरीन इंसान वो टफ टाइम देता है आपको, और आपके वो मज़े ले रहा होता है। यही कंडीशन लगती है कि एक बंदा वो CSS का टॉपर हो और इतना ब्रिलियंट ऑफिसर हो, और अभी तो जो उनके बारे में मालूमात सामने आ रही हैं कि वो बड़ी नमाज रोज़ा परहेजगार किस्म की एक शख्सियत थे, और अपने जूनियर जो कांस्टेबलान होते थे उनको हर वक्त वो इस्लाम के हवाले से लेक्चर और चीज़ें वो करते रहते थे। उनके साथ इस किस्म के मामलात का पेश आना, अभी तक ये नहीं पता चला कि उन्होंने खुदकुशी की या गोली गलती से चली या किसी ने उनको कत्ल किया या क्या मामलात हैं। अभी डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है,
اور ابھی تک کچھ نہیں پتا چلا. جس طریقے سے شہید ارشد شریف کی والدہ کل منو مٹی تلے وہ سو گئی ہیں جا کے, اسی طرح اور بہت ساری مائیں ہیں, بلوچستان کی بہت ساری مائیں ہیں. ہم نے مارنگ بلوچ کے دھرنوں میں دیکھا, ہم نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دیکھا, اور بہت ساری مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آ کے بتاتی ہیں ہمارے بچے مار دیے گئے, ہمارے بچے گم شدہ ہیں, لاپتہ ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ عدیل اکبر کا جو معاملہ ہے, ڈینگی رپورٹ پازیٹیو آنے کے باوجود ایسے لگتا ہے کہ بڑے طریقے سے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہوں, ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل جو گفتگو تھی. آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. معاملات تصادم کی طرف جا رہے ہیں. کل کرک کا جلسہ تھا, اور جس طریقے سے عمران خان صاحب ایک جلسے میں مومنٹم بننے کے بعد پے در پے جلسے کرتے تھے, اور ایک موقع کے اوپر انہوں نے 60 سے زائد جلسے کر دیے تھے اور ریکارڈ قائم کر دیا تھا. سی ایم آفریدی جو ہیں ان کی زبان پہلے سے کے نسبت اگلے جلسے میں سخت سے سخت ترین ہوتی جا رہی ہے. اور کل انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے, بلکہ اس سے پہلے جنید اکبر صاحب کا جو خطاب تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو بوڑھے لوگ تھے, ہم لوگوں کو تو آپ نے مجبور کر لیا تھا, ہم آپ سے ڈر بھی جاتے تھے, ان کا کیا کرو گے, یعنی کہ ان نوجوانوں کا کیا کرو گے. سی ایم آفریدی 35 سے 36 سال کا لڑکا ہے. اس کے اوپر جو تنقید ہوئی کہ یہ تو قابل نہیں ہے, کل اس نے کہا کہ آپ سسٹم کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کی کوشش کریں, اس کے لیے 2 سال کا بچہ بھی کافی ہے سسٹم کو چلانے کے لیے. یہ جو بڈھے بابے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا. اور کل ہم گفتگو سن رہے تھے کیپٹن صفدر صاحب کی, جنہوں نے کہا کہ میرے جو لیڈر ہیں نا نواز شریف صاحب, انہوں نے شہباز شریف کو کہا کہ انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے, اور میں نے جب انڈیا کو جواب دیا تھا تو 6 دھماکے کیے تھے, مجھے جواب چاہیے جواب چاہیے جواب چاہیے. تو اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ سرکار آپ نے 6 دھماکے کیے تھے, ہم نے ان کے 7 جہاز گرا دیے ہیں, ہم نے 7 کر دیے ہیں. تو ادروائز نواز شریف نے کہا تھا کہ استعفیٰ دو. ناظرین یہ وہی صورتحال ہے, میں اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کروں گا, لیکن آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ نہیں. معاشرے میں نا خواجہ سرا ہوتے ہیں, اور آپ اکثر یہ آپ سے مانگتے ہوئے آگے پیچھے آپ کی ان کے ساتھ انٹریکشن آپ کا ہوتا ہوگا, آپ کو تھوڑا بہت پتا ہوگا کہ خواجہ سراؤں میں جو شخص ناچنے کے قابل نہیں رہتا نا, جو ان کا جو خواجہ سرا ہوتا ہے وہ ناچنے کے قابل نہیں رہتا, اس کو گرو بنا دیا جاتا ہے. جو بالکل بیکار بوڑھا ہو جاتا ہے نا, کسی قابل نہیں رہتا, نہ ناچنے کے, نہ اس کی ادائیں, نہ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ کسی کا دل بہلا سکے, تو اس کو کہا جاتا ہے تو گرو ہے, تو گرو ہے. آج سے یہاں پہ کوئی شخصیت جو ہے نا اس کو گرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے خواہ مخواہ میں. تو یہ بات اگر آپ کو سمجھ آئیے تو آپ نے اس کے نیچے کمنٹ کرنا ہے. یہ معاملات چلتے رہے پاکستان میں ان گروؤں کی وجہ سے. یہ جو ناچنے کے قابل نہیں تھے, ہمارے اوپر مسلط کیے گئے 70 سالوں سے, انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا, شرم نہیں آئی. اور اب یہ جو نوجوان آ گیا نا سامنے, اس کے اوپر ہر وقت تنقید, ہر وقت اس کے اوپر تنقید کے نشتر چلانے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ان نوجوانوں کا کیا کرو گے. اب وہ نوجوان سی ایم آفریدی جب آیا, انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر بہت کھل کے بات کی. اب سوال یہ ہے کہ اپنی فوج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر بات کرنی چاہیے. تو سر جواب یہ ہے کہ جب آپ اتنی کھل کے بات کریں گے نا, جب آپ ایک عوامی نمائندے کے اوپر بات کریں گے تو پھر آپ کے اوپر بات ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھل کے بات کریں, کیونکہ آپ بات کریں گے تو عمومی طور پہ, اب فار ایگزامپل کہ سی ایم آفریدی نے آپ کو جن الفاظ میں پکارا, تو عمومی طور پہ آرمی چیف کا جواب نہیں آ رہا ہوتا, ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب نہیں آ رہا ہوتا. یہ لوگ کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں تو بیک ڈور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ میڈیا کے اوپر آ کے کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ بندہ ہمیں منظور نہیں ہے, اور وہ بندہ بعد میں بن بھی جائے, اور وہ عوامی مومنٹم بھی بنائے, اور جلسے میں کھڑا ہو کے کہے آئندہ کوئی معدنیات نہیں دیں گے, معدنیات کے اوپر حق صرف خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے, تو پھر آپ کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے براہ راست بات نہ کریں. اب یہ لوگ کھل کے سامنے آ گئے, ڈی چوک کا یہ پلان دے رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر آنے کی بات کر رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ضد پکڑی تھی نا کہ یہ پہلے ہمارے پاؤں پکڑے, لیکن اس نوجوان نے کہا کہ نہیں, میں پہلے عمران خان کو ملوں گا, عمران خان کہے گا تو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا, ادروائز میں بات نہیں کروں گا. ابھی اس نے سی ایم بن کے بھی منوا لیا, اور لگتا یہ ہے کہ جو مومنٹم وہ بنانے جا رہا ہے اس کے بعد آج یا کل میں عمران خان کے ساتھ اس کی ملاقات بھی کروا دی جائے گی. لیکن یہ جو تصادم کا راستہ اور تقسیم کا راستہ ہے, یہ اختیار کیوں کیا جاتا ہے, اس لیول تک معاملات کو پہنچایا کیوں جاتا ہے, یہ کیوں آپ اس طرف معاملات کو لے کے جا رہے ہیں. ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. مرید کے کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ناظرین ہوش ربا انکشافات سامنے آئے. میڈیا اب کچھ تھوڑا بہت بولنا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ پہلے تو میڈیا سانپ سونگ چکا تھا میڈیا کو, اور ابھی یہ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ مرید کے میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں. 3 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی, 3 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی,
اور صبح کے ٹائم پہ ہزاروں گولیوں کے خول ملے، ہزاروں گولیاں چلی گئیں، کارٹیجز ملے گولیوں کے، ہزاروں گولیاں چلائی گئیں، اور صبح کے ٹائم پہ جب آپریشن شروع ہوا فجر کی اذان سے پہلے، تو اس وقت تک 3,000 5,000 یا 7,000 کے درمیان تحریک لبیک کے لوگ موجود تھے۔ آف کورس وہ ایک قافلہ لے کے آئے تھے، وہاں پہ ان کا کنٹینر تھا، سب کچھ تھا، لیکن صبح کے ٹائم پہ پولیس اعلان کرتی رہی کہ کوئی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہ ڈان رپورٹ کر رہا ہے۔ اور جب معاملے کو صبح کے 9-10 بجے تک کسی طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ظاہر چیزیں نہیں چھپتی، اس کے بعد جب مرید کے مقامی لوگ باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ رات کے ٹائم پہ تو 5-7 ہزار ان کے لوگ تھے، صبح کے ٹائم پہ صرف خون کے نشانات تھے، صرف ہزاروں کی تعداد میں گولیوں کے خول تھے، کارٹیجز تھے، لیکن خون کے نشانات کے علاوہ وہاں پہ کوئی بنی نوع انسان آپ کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ لوگ کہاں گئے؟ یہ جو کنٹینر کے اوپر قیادت تھی، یہ کہاں گئی؟ اس کے حوالے سے جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، مزید شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی مزید ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ اسکروٹنی کا عمل جاری ہے کہ کوئی شدت پسند ذہن رکھنے والا، مذہبی عنصر رکھنے والا شخص جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی میں نہ پایا جائے۔ تو اس کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے وہ مذہبی رجحان رکھنے والا بندہ ہے۔ آپ کو اس طرح کا پنگا لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے سے پہلے، اور اس طریقے سے ظلم کے ساتھ ڈیل کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ معاملہ مرید کے کا ہو، مذہبی جماعت کا ہو، ایک صوبے کا ہو، خیبر پختونخوا کا ہو، اور جو دونوں طرف سے زبان استعمال ہو رہی ہے، وہ کسی طور پہ بھی آپ اگر اس کو کہیں کہ یہ خوشائن صورتحال ہے، یہ بالکل خوشائن صورتحال نہیں ہے، اور دن گزرتے ساتھ ہی یہ معاملہ تصادم کی جانب بڑھ رہا ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تر معاملات سے اس وطن عزیز کو محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔